یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مرشدی یا سیدی یا مرشدی یا مرشدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ابو بکر ہم چو کعبہ، عمر در طواف ہو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ صدیق عکس حسن کمال محمد است، عمر ذل جاہ و جلال محمد است۔ عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ۔ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز محترم سامعین کرام، بزرگان گرامی قدر، جملہ حاضرین محفل، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کے مبارک اصحاب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک گھرانے کے ساتھ عقیدت، محبت اور مودت رکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک محفل میں، اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے سچ بولنے، آپ تمام حاضرین کو سچ سننے، اس پر عمل کرنے، محفوظ کرنے، آگے تک پہنچانے اور ہم تمام گناہ گاروں کو اپنی زندگی اسلام کی مبارک تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے رسول جو اس دنیا پر تشریف لائے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی مبارک ذات ہے، اور آپ کے بعد انسانی نسل کا ایک سلسلہ چل پڑا، اور آج کے دور میں 2020 میں اگر پوری دنیا میں انسانوں کی آبادی کو دیکھا جائے تو تقریباً 7 ارب 80 کروڑ کے قریب انسان اس دنیا میں موجود ہیں، اور اگر اس انسانی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد کو دیکھا جائے تو تقریباً 1 ارب 80 کروڑ کے قریب مسلمان موجود ہیں۔ تو جب ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے 500 سال کے اندر جو انسان نے ترقی کی، انسان نے جو اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لی،
اگر پچھلی انسانی تاریخ کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ ترقیاں نظر نہیں آتی۔ پچھلے 500 سال کے اندر جو انسان نے ترقیاں کی، اپنے لیے آسانیاں پیدا کر لی، آج انسان کا سفر آسان ہو چکا ہے۔ اگر پچھلے دور کو دیکھا جائے تو اس وقت صحابہ کرام دین کا مبارک پیغام پہنچانے کی خاطر دور دراز کے علاقوں کا سفر کرتے ہیں، لیکن آج کے انسان کے لیے، آج کے مسلمان کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ تاریخ اسلامی میں ایک نام حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رسول ان کا آتا ہے۔ آپ بنو امیہ کے دور میں اسلامی فوج کی سربراہی کرتے ہوئے آپ نے شمالی افریقہ کے علاقوں کو فتح کیا، اور مغربی افریقہ کی جانب جب آپ نے اپنا سفر جاری کیا تو راستے میں سمندر موجود تھا۔ تو جب آپ سمندر کے کنارے پر پہنچے تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رسول آپ نے تاریخی الفاظ اپنی زبان سے جاری فرمائے۔ آج مسلمان کے لیے بہت آسانیاں ہو چکی۔ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو اس وقت انسان کے پاس جدید وسائل موجود نہ تھے، آسانیاں موجود نہ تھیں۔ صحابہ کرام دین کا مبارک پیغام پہنچانے کی خاطر مشکلات کو برداشت کرتے، راستے دشوار تھے، ذرائع ابلاغ نے ترقی نہ کی تھی۔ تو حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رسول آپ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو آپ نے تاریخی الفاظ اپنی زبان سے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا، یا ربی، اے میرے رب، اگر یہ سمندر میرے راستے میں موجود نہ ہوتا، اگر یہ سمندر میرے راستے میں موجود نہ ہوتا اور مجھے یہ معلوم ہوتا کہ آگے بھی تیری مخلوق بستی ہے تو میں تیرا پیغام پہنچانے کی خاطر وہاں تک سفر کرتا۔ تو اس وقت صحابہ کرام آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ان کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر ان مبارک ہستیوں نے ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کیا، ہر قسم کی مصیبت۔ وہ پیغام جس کی خاطر ہمارے قریب آقا رحمت للعالمین، سبب تخلیق کائنات، خاتم النبیین، محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس پیغام کی خاطر سرکار نے پتھر کھائے تھے، وہ دین اسلام جس کی خاطر ہمارے قریب آقا رحمت للعالمین آپ نے اپنا آبائی وطن شہر مکہ کو چھوڑ دیا تھا، وہ مبارک پیغام جس کی خاطر حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے اپنا سارا گھرانہ قربان کر دیا۔ تو ان لوگوں نے دین کی خاطر مشکلات کو برداشت کیا۔ آج کے مسلمان کے پاس آسانیاں موجود ہیں۔ آج ہمیں دین کا مبارک پیغام پہنچانے کی خاطر سفر کرنے کی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ کا دور موجود ہے۔ ہم دین کا مبارک پیغام نیٹ کی سہولت کو استعمال کرتے ہوئے دور کے انسان تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں ہمارے اندر خلوص نہیں رہا۔ میری تقریر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج کے دور میں، آج کی اس مادہ پرستی کے دور میں ہمیں اپنے اندر خدا کی معرفت پیدا کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر خدا کی مبارک ذات پر کامل یقین پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان کے اندر خدا کی ذات پر کامل یقین نہ ہو، جب اس کے اندر خدا کی ذات پر کامل اعتماد نہ ہو، تو پھر وہ انسان برائی سے نہیں رک سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رسول آپ فرماتے کہ اے شخص، تو گناہوں کے قریب نہ جا، اے شخص تو گناہ نہ کر، گناہوں کے قریب نہ جا، لیکن اگر تم نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو اس جگہ پر جا کر گناہ کر جہاں پر خدا موجود نہ ہو۔ تو آج ہمارا اسلام فقط ظاہری نعروں تک محدود ہو چکا۔ آج ہم سرکار کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، آج ہم رب العالمین کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، صحابہ کرام کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن جب ہمارے عمل کو دیکھا جائے، ہمارے کردار کو دیکھا جائے، ہماری زندگی کو دیکھا جائے،
تو ہماری ساری زندگی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مبارک تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو آج کے مسلمان کے اندر یہ تضاد موجود ہے، آج ہمارے اندر عملی منافقت موجود ہے۔ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، آپ تمام حاضرین اپنے آپ سے سوال کریں، کیا فقط ہماری محبتیں ان محافل تک محدود رہ چکی ہیں؟ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنے دن میں کتنا وقت اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ تو آج ہماری شخصیتوں میں عملی منافقت پیدا ہو چکی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم رب العالمین کی رحمت سے محروم ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی کہ اے امیر المومنین، فلاں شخص آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے، آپ کی مبارک شخصیت کے ساتھ غلط باتیں منسوخ کرتا ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ نے اس شخص سے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے جاؤ جو میرے متعلق غلط باتیں منسوخ کرتا ہے، اپنی زبان سے نازیبا الفاظ میرے متعلق نکالتا ہے، مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ تو وہ شخص حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آج کے اس دور میں ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہ صرف ہمیں اپنی زندگی خالصتاً اپنے رب کے احکامات کے مطابق بسر کرنی چاہیے، بلکہ اپنی نسلوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ جب ہماری اولاد بڑی ہو تو ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو، خدا کی معرفت موجود ہو۔ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس شخص کے پاس لے جاؤ، میں اس سے خود پوچھتا ہوں۔ تو وہ آدمی آپ کو اس کے پاس لے گیا۔ اب آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، ان کے مزاج کو دیکھیں کہ خاندان رسول میں آپ نے تربیت پائی تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات آپ کے دل میں موجود تھی، خدا کی محبت کا نور آپ کے دل میں موجود تھا۔ تو آپ جب اس شخص کے پاس پہنچے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، تو آپ نے کہا کہ اے شخص، جو باتیں تم نے میرے ساتھ منسوخ کی، اگر وہ برائیاں میرے اندر موجود ہیں، اگر وہ برائیاں میرے اندر موجود ہیں تو میں رب العالمین سے معافی کا طلبگار ہوں، لیکن اگر وہ برائیاں میرے اندر موجود نہیں، اگر وہ برائیاں میرے اندر موجود نہیں، تو میں خدا کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین تجھے معاف فرمائے۔ تو یہ تھی امام زین العابدین علیہ السلام، آپ کی مبارک شخصیت۔ آج ہمارے اندر برداشت ختم ہو چکی ہے، آج چھوٹی سی چھوٹی بات پر انسان کا قتل کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ایک سچا مسلمان، ایک مرد کامل، ایک مرد مومن جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو، وہ ہر چیز سے بڑھ کر رب العالمین کی مبارک تعلیمات کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ دنیا میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن وہ دنیا کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرتا۔ دنیا کی لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کی لگام دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ وہ دنیا میں رہتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کو پورا کرتا ہے، لیکن ایسا طریقہ اختیار نہیں کرتا، ایسا راستہ اختیار نہیں کرتا کہ جس پر چل کر خدا واحد رب العالمین کی نافرمانی ہو۔ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب کے احکامات کو ترجیح دیتا ہے، ہر چیز سے بڑھ کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک تعلیمات کو ترجیح دیتا ہے۔ تو آج کے دور میں اس مزاج کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اندر خدا کی معرفت نہیں رہی۔ آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں
جنہیں اس بات پر کامل یقین ہے کہ ہم نے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، آپ یہ سوال اپنے آپ سے کریں۔ خدا کی قسم اگر انسان کا اس بات پر یقین کامل ہو کہ مرنے کے بعد بھی حیات ہے، اور مرنے کے بعد جب میں نے زندہ ہونا ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور دنیا میں کیے گئے اپنے ہر ایک عمل کا اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، تو انسان کبھی بھی برائیوں کے قریب نہ جائے۔ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے عقیدہ آخرت پر ایمان پختہ ہے؟ ہم میں سے کتنے افراد موجود ہیں جن کا اس بات پر ایمان پختہ ہے کہ ہم نے موت کے بعد زندہ ہونا ہے؟ ہم میں سے کتنے افراد یہاں پر موجود ہیں جن کا اس بات پر ایمان پختہ ہے، ایمان کامل ہے کہ ہم نے آخرت میں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے؟ یقین نہیں رہا۔ مرد کلندر حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے، یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے۔ تو آج آپ کو مساجد کثیر تعداد میں نظر آئیں گی۔ آج آپ کو اگر ہم دیکھیں تو ہر سال لوگوں کی کثرت ہوتی ہے پچھلے سال کی نسبت، جو حج پر جاتے ہیں۔ مساجد بڑی خوبصورت نظر آئیں گی۔ اگر اسلام کے ابتدائی دور کو دیکھا جائے، جب ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اس وقت سرکار کے علاوہ کوئی مسلمان نہ تھا، فرد واحد تھے۔ جب ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اعلان نبوت فرمانے کے 18 سال بعد تقریباً شہر مکہ کو فتح کیا، تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ جب ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی حیات ظاہری کا حج ادا فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس وقت تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمان موجود تھے۔ اور جب ہمارے کریم آقا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے پردہ فرمایا تو اس وقت تقریباً 2 لاکھ کے قریب مسلمان موجود تھے۔ اس 23 سال کے قلیل عرصے میں، اور اگر ہم اسلام کے ابتدائی دور کو دیکھیں، ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ خدا کی قسم یہ خدا واحد کی رحمت ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا۔ آج ہم اپنے خدا سے غافل ہو چکے ہیں۔ اگر ایک دنیا دار انسان ہمیں 1 لاکھ روپیہ دے دے، ہماری مدد کر دے مشکل میں، تو ہم اس کے احسان نہیں بھولتے۔ جہاں پر وہ شخص ملے گا کھڑے ہو کر اسے سلام کریں گے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ رب العالمین کے ہم پر کتنے احسانات ہیں؟ آج ہم اس جگہ پر موجود ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، یہ کس نے عطا فرمائی؟ یہ نعمت خدا واحد نے۔ یہ جسم ہمیں کس نے عطا فرمایا؟ یہ آنکھیں ہمیں کس نے عطا فرمائی؟ یہ کان ہمیں کس نے عطا فرمایا؟ خدا کی قسم اس کی نعمتیں کھا کھا کر ہمارے دانت ٹوٹ گئے، لیکن ہم میں اتنا طاقت نہیں کہ اس کی بارگاہ میں جا کر اپنے سر کو جھکائیں، اس کی بارگاہ میں جا کر سچی توبہ کریں۔ آج کا انسان خدا سے غافل ہو چکا، تو کوشش کریں آج بھی اس محفل سے اسی پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں کہ اپنی زندگی آخرت رخی زندگی ہو آپ کی، ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب کی مبارک تعلیمات کو ترجیح دیں۔ تو اگر اسلام کے ابتدائی دور کو دیکھا جائے تو آقا کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے کے تقریباً 100 سال کے اندر، 100 سال کے اندر اس وقت کی 2 عالمی طاقتیں، جس طرح آج امریکہ ایک ظاہراً سپر پاور کی حیثیت سے موجود ہے، تو اس وقت کی 2 عالمی طاقتیں تھیں جن کی سرحدیں سرزمین عرب کے ساتھ لگتی، ایک ایرانی سلطنت
اور دوسری رومی سلطنت. تو تقریباً 100 سال کے قلیل عرصے میں مسلمانوں نے ایرانی سلطنت کو فتح کر دیا تھا. مسلمانوں نے رومی سلطنت کو شکست دے دی تھی. عراق فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، شہر مکہ فتح ہو گیا. پورا سرزمین عرب پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا. شمالی افریقہ فتح ہو گیا، اسپین فتح ہو گیا، ملک شام فتح ہو گیا. اس وقت کی معلوم دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رسول آپ کا مبارک دور آیا تو اس وقت 26 لاکھ مربع میل کے علاقے پر مسلمانوں کی حکومت تھی. تعداد میں کم تھے، لیکن وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے رب العالمین نے انہیں عظیم کامیابی عطا فرمائی. آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں، 1 ارب 80 کروڑ کے قریب مسلمان موجود ہیں، لیکن خدا کی رحمت کے آثار نظر نہیں آتے. تو اس کی ایک وجہ ہے، وہ لوگ تعداد میں کم تھے لیکن ان کی ڈائریکشن درست تھی. انہیں اسلام کی مبارک تعلیمات کی معرفت تھی. انہیں یہ معلوم تھا کہ آج ان کے حالات کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق ہمیں کس طرح کا قدم اٹھانا ہے، اور اپنے حالات کے مطابق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی کس مبارک تعلیم سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی ہے. تو آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں لیکن اسلام کی معرفت ہمارے پاس موجود نہیں. آج ہم نے اسلام کا غلط تصور اپنے اندر قائم کر لیا، جس کی وجہ سے خدا کی رحمت کے ہم مستحق نہیں بن سکے. خدا کی قسم، اگر ایک انسان اپنے رب کے احکامات کے مطابق قدم اٹھائے، اس دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ خدا واحد نے، لفظ کن کہہ کر. اور وہ رب العالمین اگر اس نے جو اس دنیا میں کامیابی کے اصول بنا دیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس دنیا کو خدا واحد نے پیدا کیا اور اس نے اس دنیا میں انسان کی کامیاب ہونے کے لیے چند اصول و ضوابط قائم کر دیے، قوانین بنا دیے کہ جن کو اختیار کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ایک انسان، اگر ایک مسلمان اپنے رب کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق اپنے حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اپنا قدم اٹھائے گا تو یہ ناممکن ہے کہ وہ شخص ناکام ہو. اگر آپ خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اپنے عمل کی منصوبہ بندی کریں گے، خدا کے احکام کے مطابق اپنا قدم اٹھائیں گے، تو یہ چیز ناممکن ہے کہ آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ قانون اس مبارک ہستی کا بنایا ہوا ہے کہ جس نے لفظ کن کہہ کر اس ساری کائنات کو پیدا کیا. تو میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ اگر انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو تقریباً پچھلے 500 سال میں جو انسان نے ترقی کی، انسان نے جو جدید ٹیکنالوجی بنائی، اگر ہم انسان کی پچھلی تاریخ کو دیکھیں تو انسان نے پہلے ایسی ترقی نہ کی تھی. اور تقریباً 20ویں صدی کی آخر میں ایک بہت بڑی حقیقت انسان کے سامنے آئی، جس کے متعلق قرآن پاک میں آج سے 1400 سال پہلے رب العالمین نے ارشاد فرما دیا تھا، جس کو بیان فرما دیا تھا. اور وہ حقیقت آج کے انسان کے سامنے آئی جب اس نے سائنس کو استعمال کرتے ہوئے آج کے اس جدید دور میں خدا کی مخلوقات پر تحقیق کی، غور و فکر کی. تو وہ حقیقت کیا ہے جو آج کے دور جدید کے سائنسدان کے سامنے آئی؟ تقریباً 20ویں صدی کے آخر میں جب سائنسدانوں نے کائنات کا مطالعہ کیا تو یہ حقیقت ان کے سامنے آئی کہ کائنات کا وہ حصہ جو قابل مشاہدہ ہے، کہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، کائنات کا وہ حصہ
جسے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس بات کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کائنات کتنا وسیع ہے، کائنات کتنا وسیع ہے۔ ستارہ اس آسمانی جسم کو کہتے ہیں جس کی اپنی روشنی ہو، ستارہ اس آسمانی جسم کو کہتے ہیں جس کی اپنی روشنی ہو، اور سیارہ اس آسمانی جسم کو کہتے ہیں جس کی اپنی روشنی نہ ہو۔ اگر آپ چاند کو دیکھیں تو چاند ایک سیارہ ہے، اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، بلکہ یہ سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے۔ تو ستارہ اسے کہتے ہیں جس کی اپنی روشنی ہو، اور سیارہ اس آسمانی جسم کو کہتے ہیں جس کی اپنی روشنی نہ ہو۔ تو آج کے دور میں جب علماء فلکیات نے آسمانی اجسام کو مطالعہ کیا، ستاروں کو دیکھا، تو سورج کے بعد، اب آپ اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیں، اس سے ہمارے سامنے خدا کی عظمت آتی ہے، ہمارے اندر خدا کی عظمت کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی ذات کتنا عظیم ہے اور انسان کتنا عاجز ہے۔ آج انسان کے پاس اگر پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے جب دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، یہ تو خدا کا کرم ہے، اس کے محبوب کے صدقے ہمیں دین اسلام عطا ہوا، ہمیں کامیابی کا راستہ معلوم ہوا۔ تو آج کے سائنسدان نے جب مطالعہ کیا، تحقیق کی، تو ان کے سامنے ایک حقیقت یہ آئی کہ سورج کے بعد جو ستارہ زمین کے قریب ترین ہے، سورج کے بعد جو ستارہ زمین کے قریب ترین ہے، اس کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 4.25 سال لگتے ہیں۔ سورج زمین کا قریب ترین ستارہ ہے، اور سائنسدانوں نے کہا کہ سورج کے بعد جو ستارہ زمین کے قریب ترین ہے، اس کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں 4.25 سال لگتے ہیں۔ اب روشنی کی رفتار کتنا ہے، روشنی کتنا تیز رفتار سے حرکت کرتی ہے، سفر کرتی ہے۔ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں کرتی ہے۔ اب لاہور یہاں سے تقریباً 400 کلومیٹر ہوگا، کراچی تقریباً یہاں سے 1000 کلومیٹر ہوگا۔ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ۔ 1 سیکنڈ وقت کا بہت ہی مختصر لمحہ ہے، پلک جھپکنے میں 1 سیکنڈ گزر جائے۔ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، تو روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ تو سورج کے بعد جو ستارہ زمین کے قریب ترین ہے، اس کی روشنی زمین تک پہنچنے میں 4.25 سال لگاتی ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ وہ ستارہ زمین سے کتنا دور ہوگا۔ اور صرف ہماری کہکشاں کے اندر، کہکشاں کہتے ہیں ستاروں کے جھرمٹ کو، ستاروں کے گچھے کو کہکشاں کہتے ہیں۔ فقط ہماری کہکشاں کے اندر تقریباً 1 ارب کے قریب ستارے موجود ہیں، اور اس کائنات میں تقریباً 2 ارب سے زیادہ کہکشائیں موجود ہیں۔ تو آپ خود اندازہ کریں، یہ تو آج کے سائنسدان کا تصور ہے، حقیقت رب العالمین کو معلوم ہے۔ تو یہ کائنات اتنا وسیع ہے، اور اس کائنات میں زمین کی کیا حیثیت ہے، اور اس زمین پر بسنے والے ہم جیسے گناہگار انسانوں کی کیا حیثیت ہے۔ تو انسان بڑا عاجز ہے، یہ تو خدا کی رحمت ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، قدم رکھتا ہے، تو انسان کی زندگی کے لیے، اس کی بقا کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ تمام چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ تو آج کے سائنسدان نے جب کائنات کا مطالعہ کیا تو ایک حقیقت اس کے سامنے آئی۔ اس نے کہا کہ کائنات کا قابل مشاہدہ کائنات کہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جس میں ستارے موجود ہیں،
مکمل ستاروں کو شامل کر لیں، زمین کو شامل کر لیں، وہ تمام چیزیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں وہ اس ساری کائنات کا تقریباً 5% حصہ بناتی ہے۔ اگر تمام قابل مشاہدہ چیزوں کو شامل کر دیا جائے تو وہ تمام چیزیں مل کر اس کائنات کا تقریباً 5% حصہ بناتی ہیں۔ کائنات کے 95% حصے کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آج کے سائنسدان نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا کہ آج کے سائنسدان نے کیا کہا کہ ہم نے کائنات کے 95% حصے کو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور 5% حصہ جو ہمیں نظر آتا ہے اس کے متعلق بھی انسان کا علم اتنا ہے کہ آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ ہم جس چیز میں غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہم نے اس چیز میں غور و فکر کیا ہی نہیں، ابھی تو ہمیں مزید علم کی ضرورت ہے۔ تو کائنات کا جو 5% حصہ ہمیں نظر آتا ہے اس کے متعلق بھی انسان کا علم ابھی ابتدائی منزل میں ہے، ابتدائی سٹیج پر موجود ہے۔ تو یہ کائنات اتنا وسیع ہے۔ تو اس سے ایک سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے۔ آج کے دور میں جو انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر خدا کا وجود ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم خدا کو دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ تو اس کا جواب بھی اس کے اندر موجود ہے۔ آج جب ہم خدا کی پیدا کردہ مخلوقات کا شمار نہیں کر سکتے، آج جب ہمیں ستاروں کی تعداد کا پتہ نہیں اور زمین پر بسنے والی مخلوقات کا پتہ نہیں، آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ زمین پر کم و بیش 1 کروڑ کے قریب مختلف انواع کی مخلوقات موجود ہیں، اور جن میں سے ہمیں تقریباً 23 لاکھ کے قریب مخلوقات کا پتہ ہے۔ 77 لاکھ کے قریب جو مخلوقات زمین پر بستی ہیں ان کے متعلق آج کے سائنسدان کو معلوم نہیں۔ ہمیں زمین پر بسنے والی خدا کی بنائی گئی مخلوقات کے متعلق ہمارے پاس علم نہیں، ہمیں خدا کی پیدا کردہ مخلوقات کا علم نہیں، تو یہ چیز انسان کے دائرہ قدرت سے باہر ہے کہ وہ خدا کی ذات کا احاطہ کر سکے۔ جب ہم خدا کی پیدا کردہ مخلوقات کا شمار نہیں کر سکتے تو ہم خدا کی ذات کا کس طرح احاطہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ چیز انسان کے لیے ناممکن ہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی علیہ السلام آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضور آپ مجھے خدا کی ذات پر کوئی دلیل پیش کریں کہ جس کی بنیاد پر میں خدا کی مبارک ذات پر یقین محکم حاصل کر سکوں، پختہ یقین حاصل کر سکوں۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام جن کے متعلق آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور حضور نے اپنی مبارک الفاظ میں حضرت مولا علی علیہ السلام کے علمی مقام و مرتبے کو بیان کیا۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا رب العالمین کی ذات پر یقین کے حوالے سے، تو آپ نے نہایت خوبصورت جواب عطا فرمایا، میں اس بات پر اس لیے زور دے رہا ہوں زیادہ کہ آج کے دور میں ہمیں اپنے اندر خدا کی ذات پر پختہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارا خدا کی ذات پر کامل یقین پیدا ہو جائے گا تو ہماری زندگی درست ہو جائے گی، ہمیں صحیح سمت معلوم ہو جائے گی، صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ ہم اپنا سفر جاری رکھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام آپ نے نہایت معقول اور علمی جواب عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے شخص، کیا کبھی تیرا صحرا سے گزر ہوا؟ کیا کبھی تیرا صحرا سے گزر ہوا جہاں پر ہر طرف ریت ہی ریت موجود ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضور کئی مرتبہ میرا صحرا سے گزر ہوا۔
تو آپ نے فرمایا کہ جب تو صحرا سے گزر رہا ہو، کیا تو نے کبھی انسان کے قدم کے نشانات کو دیکھا؟ ریت پر، صحرا میں انسان کے قدموں کے نشانات کو دیکھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور کئی مرتبہ میں نے انسان کے قدموں کے نشانات کو دیکھا۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اے شخص تو نے انسان کو تو نہیں دیکھا، اس کے قدموں کے نشانات کو دیکھا۔ وہاں انسان تو موجود نہ تھا، اس کے قدموں کے نشانات موجود تھے۔ تو اس نے کہا کہ حضور انسان کے قدموں کے نشانات اس بات پر پختہ دلیل ہے کہ وہاں سے کسی انسان کا گزر ہوا، اور انسان کے قدموں کے نشانات کو دیکھ کر میرا اس بات پر کامل یقین ہو گیا کہ یہاں سے کسی انسان کا گزر ہوا، یہاں سے کوئی انسان گزرا۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام آپ مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ اے انسان کیا تو نے دریا نہیں دیکھا؟ کیا تو نے سمندر نہیں دیکھے؟ کیا تو نے چاند نہیں دیکھا؟ کیا تو نے سورج نہیں دیکھا؟ کیا تو نے آسمان پر چمکتے ستاروں کو نہیں دیکھا؟ کیا تو نے لہلہاتی فصلوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تو نے خوبصورت درختوں کو نہیں دیکھا؟ کیا تو نے بلند و بالا پہاڑوں کو نہیں دیکھا؟ اے شخص اس کائنات میں ہر ایک چیز خدا کی ذات پر دلیل ہے۔ جس طرح انسان کے قدموں کے نشانات، انسان وہاں پر موجود نہیں، لیکن انسان کے قدموں کے نشانات اس بات پر دلیل کامل ہے کہ یہاں سے کسی انسان کا گزر ہوا، اس لیے اس کائنات میں ہر ایک چیز خدا کی ذات پر دلیل کامل ہے کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ تو آج بھی سیاہ فتنے کے دور میں اس دور کو سیاہ فتنے کا دور کہتا ہوں، حقیقت چھپ چکی۔ آج ہم نے فرضی اسلام قائم کر لیا، ہر شخص نے اپنا فرضی اسلام قائم کر لیا، لوگوں کے جذبات کو ابھار کر ہم اپنی جیبیں بھرتے ہیں، لوگوں کے مزاج کے موافق، لوگوں کے مزاج کے مطابق باتیں کر کے ان کی آنکھوں میں آنسو لا کر ان کی جیبوں کو خالی کرتے ہیں۔ آج حقیقت چھپ چکی ہے۔ اتنے 100 سال سے بہت ساری قربانیاں دینے کے باوجود آج تو مسلمان پستی میں موجود ہے۔ اگر ماضی کو دیکھا جائے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں 1000 کے قریب، اس سے بھی کم مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا تھا، لیکن اسلام سارے عرب میں پھیل گیا۔ آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہر ایک قائد نے اپنی تحریک شروع کر رکھی ہے، لیکن ان تمام تحریکوں کے باوجود، تمام نعروں کے باوجود آج ہم مسلسل پستی کی جانب جا رہے ہیں۔ تو یہ اشارہ ہے کہ ہمیں اپنے عمل کی دوبارہ منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ڈائریکشن درست نہیں، ہماری سمت درست نہیں۔ اگر آج کے مسلمان کی سمت، اس کی ڈائریکشن، اس کی منصوبہ بندی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت کے مطابق ہو، حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو آج کا مسلمان کبھی بھی ناکامی سے دوچار نہ ہوتا۔ اب ایک آخری بات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا، آپ اپنے ساتھ اسی پیغام کو لے کر جائیں۔ آج وقت ہے عمل کا۔ موت ایک دروازہ ہے جس سے گزر کر انسان کا دوسرا دور حیات شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس دور حیات میں عمل کا وقت نہیں ہوگا۔ وہاں پر اس دنیا میں کیے گئے عمل کی بنیاد پر یا تو انسان ابدی راحت کا مستحق ہوگا یا ابدی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ آج عمل کا وقت ہے۔ آپ زندگی کے جس مرحلے میں موجود ہیں، خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے
کہ میں نے اپنی پچھلی زندگی گناہوں میں گزاری، اب میں اس قابل نہیں کہ اپنی زندگی کو درست کر سکوں۔ خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، میرے رب کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ماں سے کئی درجے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر آج آپ بڑھاپے کی عمر میں موجود ہیں تو آج بھی اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، آخرت رخی پیدا کریں، دنیاوی عارضی مفادات کی خاطر اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں، اپنے رب کی تعلیمات کو نہ ٹھکرائیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے دل میں جگا دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک تعلیمات کو جن کی خاطر سرکار نے پتھر کھائے، وہ کون سی چیز تھی؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور جس جگہ پر میری تقریر ہوتی ہے میں تمام حاضرین کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ وہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اندر یہ تحرک پیدا کیا، یہ جذبہ پیدا کیا کہ آپ نے اپنے سارے گھرانے کو قربان کر دیا۔ آج ہم امام حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کون سی چیز تھی جس کی خاطر ہمارے کریم آقا رحمت اللہ العالمین آپ طائف میں پیدل تشریف لے گئے، وہاں کے آوارہ لڑکوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے، سرکار کے نالین مبارک خون سے بھر گئی۔ وہ کون سی چیز تھی جس کی خاطر صحابہ کرام نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا؟ فقط ایک چیز تھی، اسلام کا مبارک پیغام۔ تو اگر آج ہم خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہماری زندگی بھی ان مبارک ہستیوں کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے۔ آج اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، اپنے اندر محبت پیدا کریں، نفرتوں کو اپنے اندر جگہ نہ دیں۔ بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے محبت کے ذریعے اسلام پھیلایا۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے کہ اگر کوئی شخص تمہیں پتھر مارے تو تم بدلے میں اسے پتھر نہ مارو بلکہ اس کے سامنے پھول پیش کرو۔ آپ فرماتے کہ اگر تم بھی پتھر مارو گے تو یہ دنیا پتھروں سے بھر جائے گی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، برائی کا خاتمہ ہمیشہ اچھائی سے ہوتا ہے۔ ہمارے کریم آقا رحمت اللہ العالمین آپ نے اپنے 23 سالہ عرصہ تبلیغ میں کبھی اپنی زبان سے نازیبا الفاظ نہیں کہے، کسی کو گالی نہیں دی، غیر اخلاقی بات نہیں کی۔ تو حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جو تمہیں پتھر مارے بدلے میں پھول پیش کرو۔ اگر تم بھی پتھر مارو گے تو یہ دنیا پتھروں سے بھر جائے گی۔ ایک مرتبہ اللہ کے ولی کسی جگہ پر موجود تھے کہ ایک شخص نے آ کر انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور جا کر اس شخص کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اب وہ شخص حیران، اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ کو اذیت پہنچائی، آپ کو دکھ پہنچایا، آپ کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ تو ان بزرگ نے نہایت خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اے شخص، تیرے اندر ایک برائی موجود تھی اور سب سے بڑھ کر تو اس بات کا مستحق ہے کہ تیرے ساتھ عبادت، تیرے ساتھ محبت کی جائے۔ آج ہمیں اسلام کا پیغام اقوام عالم تک پہنچانا ہے۔ قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا، اسی مسلمان قوم میں سے علماء نے نکل کر اسلام کا مبارک پیغام ایک کافر تک پہنچانا ہے، غیر مسلم تک پہنچانا ہے۔ اگر ہمارے دل میں ان کے متعلق نفرت موجود ہوگی تو ہم کبھی بھی اسلام کا پیغام ان کے سامنے نہیں پیش کر سکتے۔ اپنے دل میں محبت لے کر نکلیں۔ خدا کی قسم
تلوار سے فتح کیا ہوا ملک وہ دیر پا نہیں رہتا، لیکن جس دل کو اخلاق کی تلوار سے فتح کر لیا جائے وہ نسلیں اس نظریے کے ماتحت رہتی ہیں۔ اپنے اندر محبت پیدا کریں۔ اب ایک آخری بات آپ کے گوش گزار کر کے میں اجازت چاہوں گا، اور یہ آخری بات حضرت مولا علی علیہ السلام کی نصیحت ہے جو آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رسول عنہ ان کو ارشاد فرمائی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من تفات بشیء بعد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتفاعی بکلمات کاتبہن الی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رسول عنہ، اب یہ آخری بات آپ کے گوش گزار کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد مجھے کسی اور چیز نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جو فائدہ مجھے حضرت مولا علی علیہ السلام کے ان مبارک کلمات نے پہنچایا۔ من تفات بشیء بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتفاعی، کہ جو میں نے فائدہ حاصل کیا، بے کلمات کاتبہن، کہ جن کلمات کو لکھا، الیہ میری طرف، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، امیر المؤمنین حضرت مولا علی علیہ السلام نے۔ اب حضرت مولا علی علیہ السلام آپ کی کیا نصیحت فرمائی تھی؟ ان مبارک الفاظ میں جو نصیحت حضرت مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، آپ نے ان مبارک الفاظ میں ایک مومن کے مزاج کو بیان کیا۔ ایک مومن کا مزاج کس طرح کا ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے جو نصیحت فرمائی، اب یہ آگے حضرت مولا علی علیہ السلام کے مبارک الفاظ ہیں۔ قال، حضرت مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا۔ اما بعد، فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا فَلَا تُكَسِّرَنَّ بِهِ فَرْحًا وَإِذَا مَنَعَكَ مِنْهَا فَلَا تُكَسِّرَنَّ عَلَيْهِ حُزْنًا وَلْيَكُنْ هَمُّكَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالصَّلَاةِ۔ یہ حضرت مولا علی علیہ السلام کے مبارک الفاظ ہیں جن کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رسول عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد مجھے کسی اور چیز نے اتنا زیادہ فائدہ نہیں پہنچایا جو حضرت مولا علی علیہ السلام کے ان مبارک الفاظ نے دیا۔ آپ فرماتے ہیں، فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مِنَ الدُّنْيَا شَيْئًا فَلَا تُكَسِّرَنَّ بِهِ فَرْحًا۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے حضرت ابن عباس سے فرمایا کہ اے ابن عباس، اور حضرت ابن عباس کے وسیلے سے آپ نے قیامت تک آنے والے ہر ایک مسلمان کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ ایک مرد مومن کا مزاج کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی شخصیت کس طرح کی ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابن عباس، اگر رب العالمین تمہیں کوئی چیز عطا کرے، اگر خدائے واحد تمہیں کامیابی عطا کرے، تمہیں ترقی عطا کرے، تمہیں منصب عطا کرے، تمہیں کوئی بڑا عہدہ عطا کرے، تو اس عہدے، اس منصب، اس ترقی پر پہنچ کر تمہارا خدا سے رشتہ کمزور نہ ہونے پائے، تمہارا خدا سے رشتہ کمزور نہ ہونے پائے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی عادت ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ آتا ہے، انسان کے پاس دولت آتی ہے، انسان کسی بڑے منصب پر پہنچتا ہے، کسی بڑے عہدے پر پہنچتا ہے،
تو اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس میں انانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ تکبر بہت بڑی برائی ہے۔ تاریخ انسانی میں بہت بڑے بڑے لوگ اس تکبر کی وجہ سے حق کا اعتراف کرنے سے محروم رہے۔ اسی تکبر کی وجہ سے شیطان کو رب العالمین نے اپنی بارگاہ سے رد کر دیا۔ اسی تکبر کی وجہ سے فرعون خدا کی رحمت سے محروم ہو گیا۔ اسی تکبر کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، منصب کی وجہ سے ابو جہل قبول حق سے محروم ہو گیا۔ اسی تکبر کی وجہ سے اگر تاریخ انسانی میں دیکھا جائے، بہت بڑی بڑی شخصیات جن کے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، عہدہ تھا، لیکن اس عہدے نے، اس دولت نے، اس پیسے نے ان کے اندر گھمنڈ پیدا کر دیا، اور وہ گھمنڈ، وہ تکبر قبول حق میں مانع بن گیا، رکاوٹ بن گیا۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جب تم ترقی کی منازل پر پہنچو، ترقی کرو، تمہارے پاس پیسہ ہے، لیکن اس منصب کی وجہ سے، اس پیسے کی وجہ سے تمہارا خدا کے ساتھ رشتہ کمزور نہ ہو، وہ پیسہ تمہارے اندر ایسی چیز پیدا نہ کر دے کہ جس کی وجہ سے تمہارا تعلق رب العالمین سے کمزور ہو جائے۔ تو ایک مرد مومن، ایک مرد کامل دنیا میں زندگی گزارتا ہے۔ آپ حضرت فاروق اعظم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، 26 لاکھ مربع میل کے وسیع علاقے پر آپ کی حکومت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عنف بن قیس آپ کے دور خلافت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رسول اللہ آپ بے چینی کی حالت میں تھے۔ تو آپ نے بے چینی کا سبب پوچھا، تو حضرت فاروق اعظم آپ نے جواب دیا کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا، اسی اونٹ کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو حضرت عنف بن قیس آپ نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، آپ کسی غلام کو فرما دیتے ہیں، وہ جا کر ان کو تلاش کر لیتا۔ تو حضرت فاروق اعظم 26 لاکھ مربع میل کے وسیع و عریض رقبے پر آپ حکومت کر رہے تھے، لیکن آپ کے اندر عاجزی اتنا موجود تھی۔ آپ نے جو خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ایو عبد عبد منی، کہ مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہے۔ اس نے کہا کہ حضور آپ پریشان نہ ہوں، کسی غلام سے کہہ دیں، وہ ان کو تلاش کر کے لے آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا ایو عبد عبد منی، کہ مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہے۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ تمہاری زندگی اس طرح کی زندگی ہونی چاہیے کہ اگر تم دنیاوی عہدے، تمہیں عہدہ ملے، تمہارے پاس پیسہ ہے، تو وہ دنیاوی چیزیں تمہارے دل میں خدا کی محبت میں فرق پیدا نہ کر سکے۔ اور آپ نے مزید فرمایا وَإِذَا مَنَعَكَ مِنْهَا فَلَا تُقَصِّرَنَّ عَلَيْهِ حُسْنًا، اگر تم ظاہراً کسی چیز سے محروم ہو جاؤ، یہ دنیا آزمائش خانہ ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، یہاں پر کوئی بھی شخص کامل راحت حاصل نہیں کر سکتا۔ کامل سکون کی اگر جگہ ہے تو وہ جنت ہے۔ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس پیسہ موجود ہے تو اس کے سامنے اور مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک شخص کے پاس ظاہراً اس کے پاس اولاد رب العالمین نے عطا فرمائی تو اور مسائل اس کے سامنے پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ مسائل یہ دراصل انسان کا امتحان ہے کہ انسان ان مسائل سے گزرتے ہوئے کس طرح کا رد عمل پیش کرتا ہے، اور اس رد عمل کی بنیاد پر یا تو انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں شامل ہوں گی یا اس کے نامہ اعمال میں برائیاں شامل ہوں گی۔ اگر ایک شخص کسی مشکل سے گزر رہا ہے اور مشکل سے گزرتے ہوئے وہ اس طرح کا رد عمل پیش کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے خدا کی نافرمانی ہوتی ہے، تو صاف ظاہر ہے اس کا یہ رد عمل اس کے نامہ اعمال میں مزید برائی پیدا کر دے گا۔ اگر ایک شخص مشکل سے گزرتا ہے لیکن مشکل سے گزرتے ہوئے وہ اس طرح کا رد عمل دیتا ہے
کہ جس کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام آپ نے فرمایا وَإِذَا مَنَعَكَ مِنْهَا فَلَا تُكَسِّرَنَّ عَلَيْهِ حُسْنًا، کہ اگر رب العالمین تمہیں کسی چیز سے محروم کر دے، تم دنیا کی کسی چیز سے محروم ہو جاؤ تو اس محرومی پر غم نہ کرنا، وہ محرومی تمہارا تعلق، تمہارا رشتہ تمہارے رب کے ساتھ کمزور نہ کرنے پائے، تمہارا تعلق اسی طرح سلامت رہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غوث پاک، ایک مرتبہ آپ اپنے مریدین میں تشریف فرماتے ہیں تو آپ کو ایک مرید نے کہا کہ حضور آپ کا جو سامان تجارت بحری جہاز پر جا رہا تھا وہ جہاز غرق ہو گیا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ آپ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر آپ نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اور کچھ دیر کے بعد آپ کو خبر ملی کہ حضور وہ خبر غلط تھی، آپ کا سامان بالکل محفوظ ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ آپ پھر کچھ دیر خاموش رہے، آپ نے پھر کہا الحمدللہ۔ اب آپ کے مریدین حیران ہیں کہ حضور جب آپ کو سامان کے غرق ہونے کی خبر دی گئی اس وقت بھی آپ نے الحمدللہ کے کلمات اپنی زبان سے ادا کیے، اور جب آپ کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کا سامان بالکل محفوظ ہے اس وقت بھی آپ نے الحمدللہ کے کلمات ادا کیے۔ حضور اس بات میں کیا حکمت موجود ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے سامان کے غرق ہونے کی خبر ملی تو میں نے اپنے قلب کی طرف دیکھا، اپنے دل کی طرف دیکھا کہ کہیں میرا دل دنیاوی سامان سے محرومی کی وجہ سے غم میں مبتلا تو نہیں، اس کا رشتہ اس کے رب کے ساتھ کمزور تو نہیں ہو گیا۔ تو میں نے جب اپنے دل پر نظر کی تو مجھے کوئی کمزوری نظر نہیں آئی، میرا اپنے رب کے ساتھ رشتہ بالکل پہلے کی طرح قائم تھا۔ تو میں نے اس بات پر الحمدللہ کہا، اور جب مجھے خبر ملی کہ آپ کا سامان بالکل حفاظت سے ہے، جہاز غرق ہونے سے محفوظ رہا، تو میں نے پھر اپنے دل کو دیکھا کہ کہیں میرا دل دنیاوی سامان کے محفوظ ہونے کی خبر سن کر اپنے رب کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ کمزور تو نہیں ہو گیا۔ تو میں نے اپنے جب قلب کو دیکھا تو میرا رب کے ساتھ تعلق بالکل پہلے کی طرح تھا۔ تو میں نے پھر اپنی زبان سے الحمدللہ کے الفاظ کہے۔ تو حضرت مولا علی علیہ السلام آپ نے نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی دنیاوی منصب پر پہنچو لیکن وہ منصب تمہیں تمہارا تعلق جو خدا کے ساتھ ہے، محبت کا رشتہ، اسے کمزور نہ کرنے پائے، اگر تم ظاہراً کسی چیز سے محروم ہو جاؤ تو وہ محرومی تمہارے تعلق کو تمہارے رب سے کمزور نہ کرنے پائے۔ اور آپ نے آخر میں ایک بہت بڑی حقیقت کا اعلان کیا، جس حقیقت کا سامنا یہاں پر موجود، اس دنیا میں موجود ہر ایک انسان کو کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا وَلْيَكُنْ حَمُّكَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، کہ تمہیں جس چیز کے متعلق محتاط ہونا چاہیے وہ چیز یہ ہے کہ موت کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ تو ایک مرد مومن، ایک مرد کامل سب سے بڑھ کر جس چیز کے متعلق حساس ہوتا ہے، جس چیز کے متعلق وہ اس کا اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا۔ تو اس محفل سے اسی پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ ہمارے قریب آقا رحمۃ اللہ العالمین آپ کی ولادت کا مقصد عظیم یہی تھا کہ مخلوق خدا تک خدا کا مبارک پیغام پہنچانا۔ تو اپنے دل میں حضور کی محبت کو پیدا کریں، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں۔ آج عمل کا وقت ہے، اچھا عمل کریں، آپ سے کوئی ایسا کام نہ ہو
جو رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اپنے دل میں رب العالمین کی محبت کو جگا دے، خدا کی معرفت کو پیدا کرے، اپنے اندر خدا کی ذات پر یقین کامل کو پیدا کرے، حضور کی محبت کو پیدا کرے، صحابہ کرام کی محبت کو پیدا کرے، اہل بیت کی محبت کو پیدا کرے، اولیاء کرام کی محبت کو پیدا کرے، اپنے اندر سے نفرتوں کو ختم کرے، محبت کا پیغام لے کر نکلے۔ ایک غیر مسلم کے متعلق بھی آپ کے دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس شخص تک ہم نے اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ اگر اس کے متعلق ہمارے دل میں نفرت ہوگی تو کون ہوگا جو اس تک اسلام کا مبارک پیغام پہنچائے گا؟ کوشش کریں آپ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو رب العالمین کے ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ جب تک زندہ رہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل میں موجود رہے۔ اور میں یہ بات ہر جمعۃ المبارک آستانِ عالیہ شاہ جمالیہ سندیلہ شریف کی جامع مسجد میں تمام حاضرین کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ یہ دعا لازمی مانگا کریں کہ رب العالمین خاتمہ بالایمان فرمائے، رب العالمین خاتمہ بالایمان فرمائے، رب العالمین خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اور جب قبر میں پہنچے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ غریبم یا رسول اللہ، غریبم یا رسول اللہ، نہ دارم در جہاں جستو حبیبم یا رسول اللہ۔ مرض دارم زیسیاں لا دوائے، مرض دارم زیسیاں لا دوائے، مگر الطاف تو باشد طبیبم یا رسول اللہ۔ بری نازم کہ ہستم امت تو، بری نازم کہ ہستم امت تو، بری نازم کہ ہستم امت تو، گناہ گارم گناہ گارم گناہ گارم ولیکن خوش نصیب ہم یا رسول اللہ، گناہ گارم ولیکن خوش نصیب ہم یا رسول اللہ، گناہ گارم ولیکن خوش نصیب ہم یا رسول اللہ۔ رب العالمین ہم تمام گناہ گاروں کی اس مختصر سے حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔